ویلکم ان ہیلتھ سیزیو فیمیل اینڈوکرائن ہارمون عورت کی اووری سے خاص قسم کی رطوبت جس کو ہارمون کہا جاتا ہے یہ بھی خارج ہوتی ہیں جس کے عورت کے ہی تولیدی اعضاء پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے ہارمون ہیں۔ پہلے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سے ہارمون ہیں۔ پہلا ہارمون ہے ایسٹروجن اور دوسرا ہارمون ہے پروجیسٹیرون۔ سب سے پہلے ایسٹروجن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیسا ہارمون ہے اور یہ کیا کام سر انجام دیتا ہے۔ ایسٹروجن ہارمون عورت میں بلوغت یعنی کہ پبرٹی کی خصوصیات کو نمودار کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر عورت کی مخصوص شکل و صورت جسامت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا ہارمون ہے جس میں عورتوں کی تمام طرح کی خصوصیات نمودار ہوتی ہیں، یعنی کہ عورتوں کی مخصوص شکل و صورت کا بننا، قد میں اضافہ ہونا، جسامت کی بڑھوتری کا ہونا، یہ تمام طرح کا اظہار ایسٹروجن ہارمون کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر تولیدی اعضاء، خاص طور پر جنسی اعضاء میں بڑھوتری اور اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر بچے دانی اور پستانوں کا سائز بھی بڑھتا ہے۔ پانچواں اور اہم فنکشن اس کا یہ ہے کہ ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر مینسس کا دورانیہ مکمل ہوتا رہتا ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر بیضہ خارج ہوتا ہے، یعنی کہ اووم جو ہے اس میں کے ذریعے خارج ہوتا ہے اور بچے دانی کی اندرونی جھیلی کی مرمت بھی ہوتی ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے اس ہارمون کے زیر اثر لڑکی کی بغلوں اور جنسی اعضاء کے آس پاس بال اگتے ہیں۔ اس کا آخری فنکشن ہے ایسٹروجن ہارمون کے زیر اثر عورت کے پستانوں میں سے دودھ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ہارمون کی جس کا نام ہے پروجیسٹیرون۔ پروجیسٹیرون بچے دانی کی اندرونی تہہ اینڈومیٹریم کی ڈیولپمنٹ کو مکمل کرتا ہے۔ اینڈومیٹریم دو الفاظ کا مرکب ہے۔ اینڈو کہا جاتا ہے اندرونی اطراف میں اور میٹریم کا لفظ پلیسینٹا سے نکالا گیا ہے، یعنی کہ یوٹرس کی سب سے اندرونی تہہ کو اینڈومیٹریم کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ اینڈومیٹریم کیا ہوتی ہے اور یہ دیکھنے میں کیسی نظر آتی ہے۔ تو اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ اینڈومیٹریم جو کہ یوٹرس یعنی کہ بچے دانی کی سب سے اندرونی تہہ ہے، اس کو بنانے میں بھی پروجیسٹیرون اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا اس کا کام ہے کہ پروجیسٹیرون حمل کی صورت میں بچے دانی کی تہہ اینڈومیٹریم کو بار آور بیضہ حاصل کرنے کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے پروجیسٹیرون کو ہارمونز آف پریگنینسی بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے پروجیسٹیرون بچے دانی کو زیادہ سکڑنے سے بھی بچاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے پروجیسٹیرون حمل کے دوران پستان کا سائز مزید بڑا کرتا ہے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم اس کا رول ہے کہ پروجیسٹیرون ہارمون بار آور انڈے کے پہنچنے سے پہلے بچے دانی کو خون کی سپلائی بڑھا دیتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہے انڈے خارج ہونے کے بعد اس ہارمون کے زیر اثر عورت کا ٹمپریچر 0.5 تک مزید بڑھ جاتا ہے، اور اس کا آخری فنکشن ہے پروجیسٹیرون ہارمون ایسٹروجن ہارمون کے بغیر اثر نہیں کرتا۔ اووم جس کو اردو زبان میں بیضہ یا انڈا کہا جاتا ہے، یہ عورت کا خارج ہونے والا انڈا یا بیضہ ہوتا ہے جو عورت کے خصیہ حرم یا پھر بیضہ دانی یا انڈا دانی سے خارج ہوتا ہے، یعنی کہ اووم اصل میں اووری سے خارج ہونے والا ایک انڈا ہے۔ یہی اووم مرد کے جرثومے سے
باہمی ملاپ سے حمل ٹھہرنے کا موجب بنتا ہے۔ یہ بیضہ بلوغت کی عمر سے لے کر بڑھاپے کی عمر میں حیض بند ہونے کی عمر تک خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اووم اور سپرم آپس میں ملتے ہیں۔ یہ گول دائرہ نما چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اووم کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ واضح طور پر سپرم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے ملاپ سے کس طرح سے حمل ٹھہرتا ہے۔ اووم کے اخراج کے وقت اس کی درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ اخراج کے وقت اووم 0.15 ملی میٹر ڈایا میٹر کے سائز کا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں میچور ہو کر 0.18 ملی ڈایا میٹر کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اووم میں بذات خود آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں اووری کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد جب یہ فلوپین ٹیوبز میں جاتا ہے تو فلوپین ٹیوبز کے اندر لگے ہوئے ریشے جن کو ہم سیلیا کہتے ہیں ان کی مدد سے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اووم بچے دانی میں پہنچنے سے پہلے ہی ٹیوب میں بار آور ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اووم اور مردانہ جرثومے یعنی کہ سپرم کے ملاپ سے حمل ٹھہرتا ہے، اور اس کو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے اووم حمل کے ایام اور بعض عورتوں کو دودھ پلانے کے دوران خارج نہیں ہوتا۔ چھٹے نمبر پر ہے اووم حمل نہ ٹھہرنے کی صورت میں حیض کے خون کے ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے۔ ساتواں اور اہم اس کا فنکشن یہ ہے کہ اووم اووری سے خارج ہونے کے 3 دن بعد تک مردانہ جرثومے سے ملاپ کر سکتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے اکثر اووم حیض آنے کے بعد دن کے 14ویں دن خارج ہوتے ہیں، یعنی پہلے دن کے 14ویں دن تک خارج ہوتا ہے، لیکن اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے کہ اووم کے ساتھ ملاپ کے لیے مردانہ جرثومہ اخراج کے بعد 3 دن تک منتظر رہ سکتا ہے۔ Now we studies the anatomy of breast۔ عورتوں کے پستان کو میمری گلینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ تھوڑے سے یہاں پر سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، ان کو صحیح کر لیں۔ MAMMARYGLAND میمری گلینڈ، یعنی کہ آپ بریسٹ کو میمری گلینڈز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی زنانہ جنسی اعضاء کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی اناٹمی کیا ہوتی ہے، یہ انسانی جسم میں کہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ بریسٹ اصل میں یہ سامنے دائیں اور بائیں طرف، چھاتی کے سامنے دائیں اور بائیں دونوں طرف یہ موجود ہوتے ہیں، اور یہ دوسری اور تیسری پسلی سے لے کر چھٹی سے 7ویں پسلی تک موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسری سے لے کر 7ویں پسلی تک یہ موجود ہوتے ہیں۔ بریسٹ سے عورتوں کو خاص نسوانی شکل و صورت ملنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مختلف عورتوں میں ان کی خوبصورتی، جسامت اور شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ عمر کے لحاظ سے، حمل کی وجہ سے، دیگر خاندانی وراثتی وجوہات سے ان کی جسامت اور شکل و صورت بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ شباب کے وقت بہت دلکشی سب سے خوبصورت ساخت اور انداز ہوتا ہے۔ بریسٹ سیکریٹنگ گلینڈز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ سیکریٹنگ گلینڈز کہا جاتا ہے ایسے غدودوں کو جو کہ اخراج کا کام کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر گلینڈولر ٹیشوز لوبز کی صورت میں پائے جاتے ہیں۔ بریسٹ کے درج ذیل حصے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لوبز، دوسرے نمبر پر ہے لوبیولز، تیسرے نمبر پر ہے ایلولائی اینڈ ڈکٹس، چوتھے نمبر پر ہے لیکٹیفیرس سائنس، 5ویں نمبر پر ہے نیپلز، اور چھٹے نمبر پر ہے ایریولا، 7ویں نمبر پر ہے ایکنی سیلز، آپ اس کو ایسینائی سیلز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے مایو ایپیتھیریل سیلز، 9ویں نمبر پر ہے لیکٹیفیرس ڈکٹس، اور 10ویں نمبر پر ہے ایمپیولا۔
یہاں پر ایمپیولا کے سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، AMPULA، یعنی کہ کے کو یہاں سے آپ نے ریموو کر دینا ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے کالٹیفیرس ٹوبیولز اور آخری ہے مونٹیگمری گلینڈز۔ ان تمام کو ہم آگے تصویر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پائے جاتے ہیں۔ بریسٹ کی اناٹمی کو تصویر کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس تصویر کو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے ریبس یعنی کہ پسلیاں۔ ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ بریسٹ جو ہے وہ دوسری پسلی سے لے کر 7ویں پسلی تک جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ واضح طور پر تمام پسلیوں کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی عورت میں 2 سے سٹارٹ ہو سکتا ہے کسی میں 3 سے سٹارٹ ہو، یعنی کہ 2 سے لے کے 6 تک یا پھر 3 سے لے کر 7 تک۔ تو یہاں پر آپ تصویر میں واضح طور پر ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ دائیں طرف میں آپ کو ریبس یعنی کہ پسلیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بائیں اطراف میں، جہاں پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے چیسٹ وال، یعنی کہ پسلیوں کے درمیان میں جو عضلات پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں چیسٹ وال۔ اس کے بعد آگے کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہ عضلات جو کہ پسلیوں کے اوپر نظر آتے ہیں ان کو ہم پیکٹوریلس مسلز کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں گولائی نما حصے میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ آپ کو یہ تمام چیزیں جو پیلے رنگ میں نظر آ رہی ہیں یہ ہے فیٹ یعنی کہ چربی۔ اس کے علاوہ اس میں کیا چیزیں موجود ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کاپر لیگامنٹس، بڑے بڑے لیگامنٹس بھی آپ کو اس میں واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمال ڈکٹس یعنی کہ چھوٹی نالیاں اور ایسینائی بھی اس میں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نپل جو کہ درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہاں سے نکلنے والی نالیاں جن کو ہم میجر ڈکٹس کہتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آخر پر دیکھیں تو آپ کو لوبس نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوبس کیسے بنتے ہیں؟ یہ لوبس اصل میں کاپر لیگامنٹس کے درمیانی حصے میں یہ بنتے ہیں جن کو ہم لوبس کہتے ہیں۔ پبرٹی، جس کو اردو زبان میں بلوغت کہتے ہیں، دس از دا پیریڈ ان لائف ڈیورنگ وچ دا ریپروڈکٹیو آرگنس انڈرگو a surge in development and reach maturity۔ بلوغت زندگی کا ایک ایسا دورانیے کو کہا جاتا ہے جب تمام تولیدی اعضاء مکمل طور پر بڑھ جاتے ہیں اور میچور ہو جاتے ہیں۔ In the girls, the earliest signs of puberty is enlargement of breast buds۔ لڑکیوں میں پبرٹی کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے جب ان کے بریسٹ مکمل طور پر بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ان کے اوپر نپلز وغیرہ، which most frequently occurs around the age of 11 years with range from 9 to 13 years۔ یہ زیادہ تر عورتوں میں 11 سال کی عمر تک کا دورانیہ ہوتا ہے، یعنی کہ 11 سال تک ان کے بریسٹ مکمل طور پر بن جاتی ہیں، لیکن یہ عمر آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی رینج 9 سے 13 سال تک کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیوبک ہیئرز یوزلی اپیئر اے ایئر لیٹ اینڈ ایٹ دس ٹائم ہیئر از دا اسپاٹ گروتھ۔ اس کے علاوہ بالوں کا اگنا بھی بلوغت کی ہی ایک نشانی ہے۔ سو دیٹ فار اے ٹائم گرلس میں بی اے لیٹر دین بوائز آف کمپیریبل ایج۔ ہو سکتا ہے عورتوں اور مردوں میں اس عمر میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے، بٹ آفٹر دیٹ فیمیل گرو لیس ریپیڈلی دین میلز۔ لیکن اس کے بعد عورتوں کی بڑھوتری مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔ دا مین ایج آف مینارچیز 13 years with a range from 11 to 15 years in the female۔ the final development of genital tract۔ جینیٹل ٹریکٹ سے مراد تمام طرح کے جنسی اعضاء ہیں جو کہ 13 سال تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ اینڈ breast and body form occur only after full ovarian function is established at puberty and onset the period of menses۔
باقی کا تمام حصہ یعنی کہ بریسٹ اینڈ باڈی کی شیپ، یہ تمام چیزیں اور اوویرین فنکشن یہ بھی پبرٹی کے اندر ہی مکمل ہو جاتی ہیں، خاص طور پر پیریڈ آف مینسس کی کنڈیشن میں۔ بلوغت سے مراد لڑکی یا لڑکے کی عمر کے اس حصے میں داخل ہونا ہے جس میں وہ افزائش نسل یعنی کہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے 11 سال کی عمر میں پستان سائز میں بڑے ہو کر نمودار ہو جاتے ہیں، جو کہ 9 سے لے کر 13 سال کی عمر میں ہی ممکن ہے۔ پستان نمودار ہونے کے 1 سال بعد جنسی اعضاء کے ارد گرد بال اگتے ہیں۔ پستان نمودار ہونے اور جنسی اعضاء پر بال اگنے کے بعد لڑکیوں کے قد میں ہم عمر لڑکوں کی نسبت تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا قد اپنے ہم عمر لڑکوں سے لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکیوں کے قد میں ہم عمر لڑکوں کی نسبت بہت کم اضافہ ہوتا ہے اور دوبارہ وہ ان کی نسبت چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں لڑکی کے جنسی اعضاء تکمیل پا جاتے ہیں، جو کہ 11 سے 15 سال کی عمر میں ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عورت کی بیضادانی مکمل طور پر فعل سر انجام دینا شروع کر دیتی ہے۔ لڑکیوں میں نمایاں طور پر پر یقینی علامت بالغ ہونے کے لیے مینسس کا شروع ہونا ہے۔ اوسطاً مینسس آنے کی عمر 12 سے 18 سال ہوتی ہے اور مینسس کا پیریڈ شروع ہو جانے کا عمل گرم ممالک میں جلد اور سرد ممالک میں دیر سے شروع ہو سکتا ہے۔ بلوغت کو جلد پہنچنے کی ممکنہ اسباب: براعظم، خطہ، علاقہ یا پھر ملک، جسمانی ساخت، آب و ہوا، ذہنی خیالات، ماحول یعنی کہ سرد ماحول یا پھر گرم علاقے کا ماحول، سوسائٹی، خوراک، والدین کی تربیت اور ان کا ذاتی کردار، خاندانی ماحول اور کردار، رہائشی ارد گرد ماحول، علاقائی صورتحال، بڑے بہن بھائیوں کا کردار، افعال حرکات، آرام و سکون یا محنت مزدوری، ذاتی مشاغل اور مصروفیات، فلم، سی ڈی پلیئر، کیبل ڈش، اینٹینا، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کی آزادی، سیکسی ویب سائٹس کا شوق، مالی حالات، چار دیواری کی پابندی یا آزادی۔ اکثر افزائش نسل کے سلسلے میں حیوانات کا جنسی ملاپ ہوتا، تجسس سے دیکھتے رہنا، بچپن اور بلوغت کے قریب گائے بھینس کو آکسی ٹوسن ٹیکہ لگا کر نکالا گیا، دودھ پیتے رہنا، بڑھنے کے لیے رسالوں اور ڈائجسٹ کی نوعیت، والدین کا پیشہ اور مصروفیت، والدین کا ذاتی طور پر انتہائی مصروف ہونا اور بچوں کا ملازموں کے حوالے ہونا، بچیوں کو کزن یا ملازمین کا اسکول، بازار، سیر و تفریح کے لیے لے کر جانا، کم سنی یا اوائل عمر میں کسی لڑکے یا مرد کا زبردستی محبت کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش اور بغیر گیر ہونا، ساتھ لیٹنا، گود میں بٹھا کر جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرنا، کم عمر لڑکی کا کسی بڑی لڑکی کے ساتھ کسی لڑکے سے ملاقات اور جنسی تعلقات کے ساتھ ہونا اور تمام حرکات بغور تجسس سے نوٹ کرتے رہنا، بلوغت کے نزدیک اسکول، ٹیوشن، بس، ویگن میں جانا، لڑکے لڑکیوں کا علیحدہ کمرے میں اکٹھے ٹیوشن پڑھنا، شرارتیں کرنا، نیمے عریاں تصاویر دیکھنا، آپس میں بے تکلفی ہو جانا، اسمارٹ فون، ڈش یا کیبل پر سیکسی گانے، فلمیں دیکھنا، فیس بک کا استعمال کرنا، لڑکوں مردوں کے ساتھ چیٹنگ اور کالیں کرنے کا شوق اور انتظار ہونا، انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال جو کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ دن بدن اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ آج کل سب کو اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، چیٹنگ، G3 اور 4 سے ہر قسم کی تمام سہولتیں آزادی کے ساتھ بآسانی میسر ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں انٹرنیٹ، اسمارٹ فون، G3 G4 کے نئے شوق و تجسس نے نئی نسل اخلاقی، مذہبی اور ذہنی طور پر تباہی کی طرف گامزن ہے۔
اکثر کو سیکس اور کپل کی جستجو ہے، اخلاقی ذہنی بے روا روی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم کرے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں فزیکل چینجز، انسانی جسم پر کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے چھاتی یعنی کہ بریسٹ کا بڑھنا۔ یہ تقریباً 11 سال کی عمر میں چھاتی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ عمل 9 سے 13 سال میں بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے قد میں اضافہ۔ شرمگاہ پر بال آنے کے ایام میں ہم عمر لڑکوں کی نسبت تقریباً 11 سے 13 سال تک کا لمبا ہونا۔ تیسرے نمبر پر ہے بغلوں اور شرمگاہ پر بالوں کا اگنا۔ چھاتی بڑھنے کے 1 سال بعد شرمگاہ پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے کولے کا بڑھنا اور پھیلاؤ میں اضافہ ہونا۔ شرمگاہ کے بڑے لوبوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے شرمگاہ کے بڑے لبوں کا بڑھنا۔ شرمگاہ پر بالوں کی جگہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کا خوبصورت اور سڈول ہونا، چہرے پر شباب کی جھلک یعنی کہ بلومنگ ہو جانا، بعض اوقات چہرے پر کیل مہاسے آ جانا، تیزی کے ساتھ جسمانی نشوونما پانا، اس طرح کی تمام چینجز انسانی جسم پر رونما ہوتی ہیں۔ سیکچول چینجز، جنسی تبدیلیاں۔ پہلے نمبر پر ہے ماہواری یعنی کہ مینسس کا شروع ہو جانا، بلوغت کو پہنچنے کی ایک خاص قسم کی نشانی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شرمگاہ کی بالوں والی جگہ اور بڑے لبوں یعنی کہ لیبیا میجورا میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بچے دانی یعنی کہ یوٹرس اور اس کی دیواروں میں مضبوطی کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اووری جنسی ہارمون تیار کرنے لگتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے بیضہ دانی یعنی کہ اووری کے ہارمون کے زیر اثر بچے دانی کے اندرونی حصے نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے انڈا یعنی کہ بیضہ جس کو ہم اووم کہتے ہیں، یہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آخری تبدیلی ہے بیضہ دانی سے تیار شدہ انڈے کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جو کہ فرٹیلائز ہونے کے لیے خارج ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے یہ مراد ہے کہ یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو ہم جنسی تبدیلیاں کہتے ہیں اور یہ تقریباً 9 سے 13 سال کی عمر میں مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ پبرٹی کے بعد انسان میں کیا نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ چہرے پر دلکش اور خوبصورت شباب جن کو ہم بلومنگ کہتے ہیں ان کی جھلک آنا۔ دوسرے نمبر پر ہے شرم و حیا پیدا ہونا، حجاب رکھنے کا خیال آنے لگنا۔ تیسرے نمبر پر ہے شوخی و تراری پیدا ہونا، مزاحاً تنگ آنے کے انداز میں شوق شرارتیں کرنا۔ چوتھے نمبر پر ہے کسی کے دباؤ میں نہ رہنے کی خواہش اور کوشش کرنا، یعنی کہ اپنے اندر کانفیڈنٹ محسوس کرنا۔ پانچویں نمبر پر ہے کہ ذاتی پسند، ذاتی معاملات میں مداخلت برداشت نہ کرنا۔ چھٹے نمبر پر ہے دنیاوی مسائل میں عدم دلچسپی اور بے نیازی کا اظہار کرنا۔ ساتویں نمبر پر ہے جنسی معلومات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش اور کوشش کرنا۔ بار بار آئینہ دیکھنا، جسم اور خاص طور پر چہرے کی خوبصورتی پر غور اور ناز کرنا، اس طرح کی تمام تبدیلیاں نفسیاتی تبدیلیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شباب کے آغاز کے ساتھ آواز میں خمار پیدا کرنا، جن سے مخالف یعنی کہ لڑکی کی طرف کشش پیدا کرنا، لڑکے کی لڑکیوں کی طرف اور لڑکوں کی لڑکیوں کی طرف کشش پیدا ہونا، فیشن کرنا، بناؤ سنگار کی طرف رجحان پڑنا، یہ بھی نفسیاتی تبدیلیوں میں آتا ہے۔ مرضی کے خلاف بات برداشت نہ کرنا، ضد پوری کرنے کی کوشش کرنا، بات کرنے میں جوش و جذبے کا اظہار کرنا تاکہ دوسرے میری بات کو مان لیں، رسم و رواج کے سلسلے میں آزاد خیال ہونے کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت نمایاں کرنے کی خواہش اور کوشش پیدا کرنا، اور آخری ہے آئینے کے سامنے
کھڑے ہو کر اپنے ناز و انداز دیکھنا، شوخ و چل ایکٹنگ کرنا، یہ تمام طرح کی نفسیاتی تبدیلیاں انسان میں تب رونما ہوتی ہیں جب انسان بلوغت کی کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے۔